السلام علیکم دوستوں، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ مور ایک بے حد حسین پرندہ ہے، لیکن یہ جنت میں اس سے بھی زیادہ حسن رکھتا تھا۔ مور کی خوبصورتی اور حسن و جمال پر تمام پرندے رشک کرتے تھے، لیکن اس کی خوبصورتی کے باوجود بھی مور سے ایسی کیا غلطی ہو گئی کہ اللہ پاک نے اسے جنت سے نکال دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدا کیا تو انہیں جنت میں رہنے کے لیے جگہ عطا کی۔ وہ دونوں جنت میں بے حد سکون اور آرام کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے۔ لذیذ ترین پھل اور میوہ جات انہیں کھانے کے لیے میسر تھے، لیکن ایک اناج جسے کھانے سے اللہ پاک نے انہیں منع فرمایا تھا وہ اناج تھا گندم۔ اب چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا تھا، اسی وجہ سے شیطان حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن بن چکا تھا اور اس کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بے حد حسد اور بغض بھر گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شیطان کی یہ خواہش تھی کہ وہ کسی بھی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دے اور ساتھ میں اماں حوا بھی جنت سے نکل جائیں۔ جب شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک اناج کے علاوہ جنت کے تمام میوے اور پھل کھانے کی اجازت دے دی گئی ہے تو شیطان کو بدلہ لینے کی سوجھی۔ شیطان کے دل میں انتقام کی آگ جل رہی تھی۔ اسی حسد اور بغض کو لے کر وہ جنت کے دروازے کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور 300 سال تک وہاں پر بیٹھا رہا۔ وہ اس طاق میں تھا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے تو وہ اس سے بات کر سکے۔ ایک دن اچانک جنت سے ایک مور جو کہ بے حد حسین پرندہ تھا وہ باہر آیا۔ شیطان اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ شیطان نے اس مور سے پوچھا کہ اے خوبصورت پرندے تم کون ہو؟ تو مور نے کہا کہ میں مور ہوں۔ تم کون ہو؟ تم اپنا تعارف کرواؤ۔ تو شیطان نے جھوٹ بولا کہ میں عالم کروبیہ ایک فرشتہ ہوں، میں اللہ پاک کی عبادت سے پل کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا۔ میں بھی جنت میں جانا چاہتا ہوں اور وہاں کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور وہ مور سے کہنے لگا کہ کیا تم مجھے جنت میں لے کر جاؤ گے؟ میں تمہیں اس کے بدلے 3 ایسی باتیں بتلاؤں گا جس سے ابدی زندگی حاصل ہوگی۔ تمہیں بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے۔ شیطان کی یہ تمام باتیں سن کر مور لالچ میں آ گیا اور کہنے لگا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے کر جا سکوں، لیکن میرا ایک دوست ہے جو کہ سانپ ہے، شاید وہ تمہاری مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور اپنے دوست سانپ کے پاس آیا اور اس کو ساری رودات سنائی۔ سانپ بھی شیطان کی ان باتوں سے بہت خوش ہوا اور شیطان کو اپنے منہ میں لے کر جنت کے اندر داخل ہو گیا اور یوں شیطان اپنی مکرو چال میں فتح یاب ہو گیا۔ جنت کے تمام نگہبان یہ جانتے تھے کہ شیطان کی یہ ایک چال ہے اور وہ جنت میں گھس چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے، تبھی اللہ تبارک و تعالی حکم ہوا کہ اس کو ابھی جنت میں ہی رہنے دیا جائے۔ وہ فرشتے اللہ پاک کے حکم سے رک گئے اور اسے چھوڑ دیا۔ شاید حضرت آدم علیہ السلام کے امتحان کی گھڑی آن پہنچی تھی۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے پاس گیا اور اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں ہی شیطان کو پہچان نہ پائے کیونکہ شیطان بھیس بدل کر آیا تھا۔ شیطان کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ہمیشہ ایسے ہی جنت میں رہیں اور ہمیشہ خوش و با مسرت رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی باتیں بہت غور سے سنی۔ شیطان نے کہا کہ اگر آپ لوگ میری بات پر عمل کریں گے تو آپ کو جنت کی اور بھی نعمتیں عطا ہوں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ تو شیطان کہنے لگا کہ ایک گندم کا دانہ اگر آپ دونوں کھا لیں تو آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی اور آپ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہو گیا، لیکن ان کے دل میں اللہ پاک کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا۔ جبکہ اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئیں، جس پر
اماں حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو راضی کر لیا۔ پھر اس کے بعد ان دونوں نے اس گندم کے دانے کو چکھ لیا۔ جیسے ہی گندم کا دانہ ان کے پیٹ میں گیا تو ان کے ستر واضح ہو گئے، جس کے بعد دونوں اپنے ستر چھپانے لگے اور خوف خدا سے کانپنے لگے۔ اسی دوران اللہ پاک نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتار دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو موجودہ سری لنکا کے قریب نیچے زمین پر بھیج دیا گیا، جبکہ اماں حوا کو جدہ کی سرزمین پر اتارا گیا۔ جن خوبصورت پیروں سے چل کر مور شیطان کو جنت کے اندر لے کر آیا تھا، وہ خوبصورت پیر اللہ پاک نے مور سے واپس لے لیے اور اب اس کے پیر بدصورت ہیں۔ سانپ جو اپنے منہ میں شیطان کو چھپا کر جنت میں لایا تھا، اس کے منہ کی خوشگوار خوشبو کو چھین کر اس کے منہ میں زہر بھر دیا گیا۔ پھر مور اور سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو یہ وجہ تھی کہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام اور ہماری اماں حوا علیہ السلام کو جنت سے اس وجہ سے نکالا گیا، اور مور اور سانپ کو بھی جنت سے اس وجہ سے نکالا گیا، جو کہ آج آپ نے جان لی۔ ویڈیو اچھے لگے تو لائک، شیئر، کامنٹ، سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ ملیں گے بہت جلد۔ اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔